کہ آپ نے بہت کم عمری میں مذاہب کا مطالعہ کیا، اور میرے خیال سے آپ کی پہلی کتاب کوئی آپ 10ویں کلاس میں تھے غالباً، 9ویں میں تھا، 9ویں میں ماشاء اللہ، تو اس وقت وہ اتنی ضخیم کتاب آپ نے لکھی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک کم عمری سے اس طرف آپ کا رجحان تھا. تو مجھے اس میں ایک تو یہ بتائے کہ آپ کی دلچسپی مطالعہ مذاہب میں کس طرح سے پیدا ہوئی، اور پھر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا رہا، مواد کے حساب سے، زبان کے حساب سے، اور ان چیزوں کے حساب سے. اور تھوڑا سا آپ اپنا فکری سفر بھی بتائیں، کیونکہ آپ جیسے سوچنے والے لوگوں کو عام طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پھر ایک مرحلے میں تشکیک، یہاں تک کہ الحاد کی وادیوں میں بھی چلے جاتے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا؟ تو حافظ صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے بڑے سوالوں کا جواب دینے کے لیے عام طور پر مذہب کا دعویٰ بھی ہے، فلسفہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، اور سائنس میں بھی انسان کے بہت سے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تینوں کی تھوڑی سی آپ وضاحت کیجئے، مختصر تعریف، منہج تینوں کا کیا ہے، اور ان تینوں کا حدود اور تعلق کیا ہے، مذہب، فلسفہ اور سائنس. تو اس میں پھر جو ہمارے ہاں مسیحی علم کلام اور یہودی علم کلام، وہ تو آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، یا ہمارے سناتن دھرم یا یہاں کے مذاہب. لیکن جب ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو شروع میں جب یونانی فلسفے کا ترجمہ ہو تو اس وقت مذہب اور عقل کا تصادم، یا مذہب اور فلسفے میں تطبیق اور مخالفت کی بڑی بحثیں ہوئی. اور آج جو سر سید صاحب سے ہم اگر اس کو شروع کریں، خاص طور پر جو میرے علم کے مطابق، تو انہوں نے جو سائنس کی جو دریافتیں تھیں، یا سائنس کا جو غلبہ ہونا شروع ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے جو مذہب اور سائنس میں، یا مذہب اور فلسفے میں جو تطبیق کی کوششیں ہیں، وہ پھر آپ کے خیال میں بے سود ہے یا ہونا چاہیے؟ جیسے یہ سر سید صاحب کی تفسیر ہے، یا ہمارے پاس یہ جواہر القرآن ہے جوہری طنطاوی صاحب کی نا 25 جلد، یہ پوری سائنسی تفسیر ہے. تو اب یعنی 1925 یا 30 کی تفسیر ہوگی سر سید صاحب اس سے پہلے کے، تو آپ کی بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. آپ اس میں سے یعنی مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ چیزیں غیر متعلقہ ہو چکی ہیں. یعنی آپ نے اس وقت جو سائنس کی دریافتیں تھیں اس کی بنیاد پر کبھی یہ دیکھو اس آیت میں یہ ہے اور سائنس نے، اب وہ بالکل ہی وہ چیزیں الٹ گئی. اچھا ویسے شاید صاحب اس پہ مجھے بھی اکثر مسئلہ بھی رہتا ہے، اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے اس پہ. تو ہم آپ یہ کہنا، اب جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ زمین پہ غور کرو، کائنات پہ، اور یہ سب بہت بے شمار یعنی کہا جاتا ہے کہ 700 سے زائد آیات اس سے متعلق ہے. تو آپ یہ کہہ رہے کہ مطلب قرآن یا مذہب ہمیں جو کہتے ہیں اس پہ غور کرو، تو اس کا مقصد کچھ اور ہے نا، یعنی اب ان پہ غور کر کے آپ دیکھو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے. اچھا شارق صاحب، میرا اگلا سوال یہ، میں نے چونکہ یہ دو خاص طور یہ سوال اس لیے ضروری میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بنیادی ایک بات ہے، بحث ہے، یعنی فلسفہ بھی مدعی ہے، مذہب کا بھی ایک دعویٰ ہے، سائنس کا. پھر ہمارے ہاں جو لوگ مذہب کے مبلغین ہیں، جو الحاد کے مبلغین ہیں، وہ دونوں بھی ان کو، مجھے ایسا لگتا ہے طالب علم کے طور پر، آپ محقق آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس کو، مجھے ایسا لگتا ہے یہ ان چیزوں کے حدود کو، مناہج کو ملحوظ نہیں رکھتے. یعنی وہ ایک سائنسی اس کو لے کر کہتے ہیں بھائی خدا کا وہ ہے ہی نہیں، مطلب یعنی کہاں ہے خدا، تو بھائی آپ وہ سائنس کی منہج کے مطابق خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی قرآن مجید میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اب ہم مذاہب اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اسٹڈی آف مذاہب پہ. قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بار بار یہ کہا گیا کہ ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا، جیسے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، بہت یعنی حصر کے ساتھ کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے مگر اس میں نذیر، تنبیہ کرنے والا آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ نحل میں ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. ٹھیک ہے. سورہ ابراہیم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یعنی اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نے ہر بستی میں رسول کو بھیجا. جب ہم مطالعہ مذاہب یا تقابل ادیان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ آپ لوگ مذہب کی تقسیم ایک الہامی اور غیر الہامی کرتے ہیں نا. تو یہ یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے کیا یہ تقسیم درست ہے؟ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر بستی میں رسول بھیجا، اور دوسری طرف جو دنیا بھر میں جو بستیاں یا ممالک اس وقت موجود ہیں اس میں جو مذاہب ہے، تو جب آپ لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ الہامی مذاہب غیر الہامی مذاہب، تو یہ قرآن کے اس دعوے سے متصادم نہیں ہے؟ اچھا ایک اور چیز شارق صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو مفسرین، چلو پرانے والوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، جو جدید ہے یعنی اس وقت لکھ رہے ہیں آج سے 100-150 سال سے لے کر ابھی تک، یہ لوگ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور مذاہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ مجھے ایسا نظر آتا ہے یہ چائنا، جاپان، اس پٹی کی جو مذاہب تاؤزم جہاں تھا، کنفیوشیس مت جہاں پر تھا، بونچوس ہم غلطیوں کا پہلا مذہب تھا وہ، اس کا بدھزم آیا، تو اس کو بالکل نظر انداز کر کے بات کرتے. تو یہ کوئی کیا وجہ ہے؟ یہ کوتاہی نہیں ہے ہمارے آپ جیسے اہل علم کی کہ آپ ان مذاہب کو نظر انداز کر کے بس یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے تناظر میں ہی ساری بات کرتے ہیں؟ اچھا حافظ صاحب آگے یہ ہے کہ جب ہم مذہبی تعلیمات جو بھی ہے، مطلب چلے آپ ختم نبوت کو ماننے کے حساب سے اس سے پہلے کی ہم بات کر لیتے ہیں اور اسلام کی، تو ان تعلیمات کو جو مذہب دیتا ہے اس کو پرکھنے کا ہمارا کیا معیار ہے؟ یعنی کس بنیاد پہ ہم بتائیں گے یا پرکھیں گے کہ بھئی یہ واقعی خدا کی طرف سے کوئی کلام ہے، یا یہ انسانی کلام ہے، یا انسان نے بات کہی ہے؟ کیونکہ انسان کسی چیز کو ماننے کے لیے عقلی اور منطقی توجیہ تلاش کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا مذہب کے اوپر بھی عمل کرنے کے لیے انسان کو منطقی اور عقلی توجیہ کی ضرورت ہے، اسی کی بنیاد پہ پرکھنا چاہیے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی بنیادیں ہوں گی؟ گوتم یعنی ہم بدھزم ہم جس کو کہتے ہیں، یہ جو ہماری ادیان کی جو کتاب ہے اس میں ایک تو مذہب کی ایک تقسیم کی جاتی ہے الہادی بھی، یعنی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الہادی مذاہب ہے. یعنی کنفیوشیزم کے بارے میں بھی غالباً کہا جاتا ہے، بدھزم کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے نا، اس میں خدا کا تصور نہیں. تو ایک تو ضمناً آپ اس کی وضاحت کیجیے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ نجات کے لیے جو ترک کی بات کی، تو کیا وہ جیسے بدھزم جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ جو بھکشو ہے یا جو اپنے آپ کو وقف کر دیں گے دین کے لیے، ان کے لیے ہے نا، لیکن جو دنیا دار
بدھسٹ ان کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ترک کرے، یعنی وہ شادیاں بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تو نجات ہے نا. تو یہ ایسا ہی نہیں جیسے آپ کے یہاں بھی تصوف ہے، اب تصوف کی ایک شکل میں ظاہر وہ زہد کا راستہ اختیار کر کے وہ بالکل تاریک دنیا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ نقد جو دوسری طرف سے وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو لیکن اسی طرح ہم عیسائیت میں دیکھتے تو رہبانیت ہے، لیکن یہ نہیں کہ تمام عیسائی راہب بن جائیں، یعنی ایک طبقہ جس طرح ہمارے یہاں جو لوگ دینی تعلیم تعلم اس کے لیے اپنا آپ وقف کر دیتے، تو یہ اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نجات کے لیے ترک دنیا لازمی ہی ہے ان مذاہب. یہ دو چیزیں ذرا چارے صاحب سے یہ دوسرا بدھزم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے الہادی مذہب، یہ کیا ہے کوئی اس کی بنیاد؟ اچھا حافظ صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہم جب جس کو ہمارے ہاں سامی مذاہب ہم کہتے ہیں، تو اس کے ابو الاعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اگر ہم اس کو ادھر لے آئے ہماری تہذیب پہ، ہندوستانی تہذیب میں، تو یہاں پر جس کو ہم ہندو مذہب آج کہا جاتا ہے، یعنی جس کی وید وغیرہ سے شاید ابتدا ہم کرتے ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ادھر کی جو مذاہب ہے ان سب کو، جیسے بدھزم خود ہے نا، یہ تو ہندو مذہب کی ایک اصلاحی تحریک ٹائپ تھی، ایسا کچھ آپ بہتر بتا سکتے ہو، تو ایسا کچھ ہے کہ یہاں پر بھی ہم کسی کو کہیں کہ یہ ابو الانبیاء یہاں کا، یا حضرت ابراہیم ہی ان سب کے لیے ابو الانبیاء ہوں؟ ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا حافظ شاعری صاحب یہ بتائیں کہ دنیا کے جو تمام بڑے مذاہب ہیں، اب میں تب بڑے مذاہب کہہ رہا ہوں تو آپ مشرق وسطیٰ کو بھی لے لیجئے، ایران کو بھی لے لیجئے، ہندوستان کو بھی، اور چائنا اور جاپان اور یہ سب، ان مذاہب کا آپ نے ماشاء اللہ ایک قائرانہ نگاہ اور آپ نے بلکہ تحقیق سے ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، تو اس میں مشترکات زیادہ ہے یا اختلافات زیادہ ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، یعنی الدین ایک ہے، پھر شرع و منہاج الگ کر دیتے ہیں وہ. اچھا اس میں دوسرا جو کائنات کی تعبیر اور توجیہ ہے، یعنی اس پوری مادی کائنات کی، اس کے حوالے سے جو خالص مادیت ہے اس کے مقابلے پہ جو مذاہب ہے، تو اس میں تو سب مذاہب مشترک ہیں، یعنی اس کی روحانی ہی تعبیر کرتے ہیں یا اس میں اختلاف ہے؟ اچھا حافظ شاعری صاحب یہ بتائیں کہ مطالعہ یعنی مغرب میں جب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے مطالعہ مذہب کا ایک پورا وہ ایک بنیاد ڈالی یا اس کو آگے لے کر گئے، تو اس میں ایک تو یہ بتایا کہ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یونیورسٹی میں تقابلی ادیان ہے، وہاں پر جو ہے نا مطالعہ ادیان ہے، تو اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یا ویسے یہ اصطلاحات ہے؟ دوسرا یہ کہ مغرب کے اندر کون سے چند مشہور مناہج ہے مذاہب کے مطالعے کے، اور اس کا مسلمانوں کے اس سے کیا فرق ہے بنیادی؟ اچھا حافظ شاعری صاحب یہ بتائیں کہ وحدت ادیان کا جو تصور ہے نا وہ بنیادی طور پر کیا ہے، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہم کچھ صوفیہ اور اس طرح کے بلکہ اور بھی لوگوں کے نام آتے ہیں، تو ان کو بنیادی استدلال اور مدعا کیا ہے یہ، اور آپ اپنی رائے بھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے نا حافظ صاحب، جیسے میں سناتن دھرم کا ماننے والا ہوں یا میں بدھسٹ ہوں، میں یہ کہتا ہوں بھائی میں نے جو کچھ میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے جو مجھے علم ملا ہے اس میں وہ ایک سچے پیغمبر ہے، میں ان کو پیغمبر حق مانتا ہوں، لیکن میں شریعت پہ اپنی عمل کروں گا، تو اس میں کی بھی گنجائش نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب ہمارے یہاں کچھ لوگ جو وحدت ادیان کو ماننے والے تو وہ تو پھر کچھ آیات سے بھی تو استدلال کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک تو وہ آیت جس میں یہ ہے کہ الدین نبیوں کا ایک تھا، شرع لکم من الدین ما وصی والی سورہ شورى کی آیت، پھر شریعتیں الگ تھی، لکل جعلنا منکم، وہ سورہ المائدہ کو ملا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو کچھ آپ کو اختلاف یا تنوع یہ نظر آ رہا ہے وہ شریعت میں ہے، اور جو اصول ہے یعنی چند بنیادی جو مذہب کی مابعد طبیعتی حق اصول جن کو کہیں گے، وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے یہاں ایک تھا. دوسرا تیسرا وہ اس آیت کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے جس میں نا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، سورہ البقرہ میں بھی اور غالباً یہی آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے، تو اس کے اندر وہ دو چیزیں بیان کی قرآن نے کہ ان مذاہب سے جو لوگ ان کو مان لے تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس سے تو وحدت ادیان کا تصور نہیں سامنے آتا جیسے. ٹھیک. اچھا ابھی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں اس وقت دنیا میں مسلکی، لسانی، قومی، مذہبی، مسلکی، یہ اس قدر ہم تقسیم کا شکار ہے، تو ان تمام تقسیمات کے ہوتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس پہ تمام انسانیت میں ایک وحدت پیدا ہو، اور اگر ہو سکتی ہے تو اس میں پھر مذہب کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ انسانی تہذیب کی ابتداء اور ارتقاء سے متعلق ہمارے ہاں ایک سیکولر نقطۂ نظر ہے، سیکولر میں آپ الہادی کو بھی ڈال دیں اور غیر الہادی کو بھی، یعنی اس طرح، اور دوسرا مذہبی لحاظ سے ہے، تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں بہت زیادہ ہے؟ تخلیق کائنات کے حوالے سے تخلیق کائنات کو تو ہم بعد میں وہ کریں گے، یعنی تہذیب، انسانیت کی ابتداء اور پھر اس کے بعد انسانی تہذیب کیسے وجود میں آتی ہے. یعنی میرے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے بائبل مقدس میں یعنی تورات شریف میں بھی یہ بات ہے، اور قرآن کے آیات سے بھی بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ خدا نے ایک فرد کو پیدا کیا تھا اور اس کے پھر نسل بڑی اور یہ سب کچھ ہو کے اور مذہب کی ابتداء توحید سے ہوتی ہے، لیکن سیکولر نقطہ نظر میں یہ بالکل اس کی الٹ نظر آتا ہے. تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ بحیثیت ایک محقق، ریسرچ اسکالر، آپ مذہب کے طالب علم بھی ہے اور اس کے استاد ہیں، اور فلسفہ یہ سب چیزیں، انتھروپولوجی یہ سب چیزیں آپ پڑھتے ہیں، تو جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، مذہب کو، ان سب کو، تو آپ ابتدائی آپ کے ذہن میں نقشہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ کیونکہ مجھے بہت الجھن اس مسئلے سے، تو میں نے کہا انشاءاللہ اس میں شاید مجھے کلیئرٹی آ جائے. یعنی ایک تو یہ کہ بھائی ہمارے ذہن میں تو ابھی بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے پیدا کیا، پھر وہ جو ایک کتابوں میں ہے اس طرح سے ان کی نسل بڑی. آپ اس نقشے کو سامنے رکھ کے باقی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جو ارتقاء کا نظریہ اس کو رکھ کے، یا ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز ہے آپ کے ذہن میں؟ اندر جو یہ اگلا جو میرا سوال تھا نا اس سے متعلق کچھ چیزیں اس کے اندر آپ کے جواب میں آ گئی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ چونکہ مجھے وہ لگتا ہے سوال ذرا اہم ہے تو میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مذہبی تعلیمات اور سائنس کی حقائق کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو تصادم نظر آتا ہے. اس میں سے ہم نے ارتقاء کی بات کی، بگ بینگ کی بات کی، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ حیات اور شعور کا ماخذ کیا ہے اس حوالے سے،
اور انسان اور اس کائنات سے متعلق بہت ساری چیزیں جس میں ہمیں اس میں تصادم نظر آتے ہیں نا. تو اس تصادم کو حل کیسے کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے ارتقاء کی بات کی تو میرا خیال سے تو جناب حضرت ڈارون مرحوم نے بھی اپنی کتاب میں کہیں ارتقاء کو بیان کرتے خدا کا انکار شاید نہیں کیا ہوگا. ایسا ہی ہے. تو پھر اس کا تو ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں نے اس نظریے سے خود ہی خدا کے نہ ہونا اور ان سب کو کر لیا. لیکن پھر بھی یہ کچھ چیزیں تو متصادم نظر آتی ہے نا. یعنی چلو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ارتقاء کا یعنی آدم کا تصور اس طرح سے قرآن میں نہیں ہے جس طرح سے بائبل میں ہے. ٹھیک ہے، ہم یعنی تورات شریف میں ہے، لیکن حدیثوں میں تو ہے ایسی بہت سی چیزیں. تو ان سب کا پھر کیا کریں گے؟ اچھا شاہد صاحب، آخری سوال جو ذرا عملی ہے، یعنی زندگی سے ہمارے ہاں پاکستان میں اقلیتیں بہت زیادہ خوف میں زندگی گزارتے ہیں، تکلیف ہوتے ہیں ہمیں نا، مطلب تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جیسے ابھی بھی پچھلے دنوں یہ ہوا، آپ ہر وقت کسی کرسچن پہ یا اس پہ ہندو پہ اٹیک یا توہین مذہب کا سارت بنا کے، تو اس میں ریاست، علماء، سول سوسائٹی، آپ جیسے محققین، ہمارا میڈیا، ہم سب مل کر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تھوڑا اس کو؟ اور دوسرے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ سب کے حقوق کا تحفظ ہے، اقلیتوں کے لیے یہ سارا حضور نے فرمایا، اس کے باوجود اقلیتیں اتنے خوف زدہ کیوں رہتی ہے؟